وہ دن جو آ گیا تو اس کے بعد کچھ بھی باقی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جب وہ دن آ جائے گا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ مٹ جائے گا، اور باقی صرف اور صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ اس دن تک اس تعلق کو نبھا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس تعلق کو آئیڈیل قرار دیں تو یہ نہیں ہے، اس کو محبوب قرار دیں تو یہ نہیں ہے، کیونکہ محبوب تعلق وہی ہوتا ہے جو دو طرفہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے۔ مثلا یہ جو نوجوان پیچھے کھڑے ہیں نا، میری درخواست ہے آپ میرے پاس آ جائیں، یہاں جگہ بھی ہے، اور انشاءاللہ شاید ہم مل کے کچھ دیر سنجیدہ ہو جائیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تشرک باللہ شیئا، جنت جانا چاہتا ہے تو پہلا کام یہ کر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے ٹکڑے بھی کر دیا جائے یا تجھے زندہ بھی جلا دیا جائے تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، آواز آئے آپ کی طرف سے، اللہ کو شریک، یہ جنت جانے کا راستہ ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اسی میں، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کی بات مانا کر، ان کی اطاعت کیا کر۔ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ، اگرچہ وہ تجھے تیرے مال سے، تیری کمائی سے بے دخل کر دیں۔ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، حتیٰ کہ وہ تجھے تیری کل جمع پونجی سے بے دخل کر کے لا تعلق کر دیں، پھر بھی یعنی یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی کسی کو کسی کی کمائی سے محروم کر کے اس کو الگ تھلگ کر دے۔ اس مشکل میں بھی کہا کہ اپنے ماں باپ کی بات ماننا۔ اور تیسری بات جو آج کے اس عنوان سے متعلق ہے، فرمایا جنت جانا چاہتا ہے تو ولا تترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کے نماز مت چھوڑنا، کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئته منه ذمۃ اللہ، جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اللہ اپنا ذمہ ہی اس سے اٹھا لیتا ہے، گویا اللہ اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اس سے تعلق ختم کر دیتا ہے۔ تعلق تو باہمی ہوتا ہے، اور باہمی تعلق نہ ہو تو میں پھر سے دہرا رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ باہمی تعلق نہ ہو تو ایسا تعلق بوجھ بن جاتا ہے، تکلیف بن جاتا ہے، آزار بن جاتا ہے، ہم سب اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ بھائی ہیں دو، ایک بھائی بڑا نرم ہے، دوسرا بڑا ہی سخت اور گرم ہے، دونوں کا آپس میں وقت چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ آخر کار وہ جو نرم ہوتا ہے، وہ جو برداشت کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے حد ہو گئی، بس اب میں مزید نہیں چل سکتا۔ آپ کے سامنے ہے یہ دنیا کا نتیجہ کہ بالآخر بڑے نرم دل بھائی، بڑی اچھی اور بہترین مائیں، دعائیں کرنے والی مائیں اپنی ہی اولاد کے خلاف ہاتھ اٹھا لیتی، باپ گھروں سے نکال دیتے، بیٹے گھروں سے باپوں کو نکال دیتے۔ آخر کار کسی تعلق کو کتنی دیر اکیلے سنبھالا جا سکتا ہے؟ آخر کار آدمی اس سے تھک جاتا ہے۔ میں یہ تکرار اس لیے کر رہا تھا کہ میرا
مقدمہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ تعلق تو ہوتا ہی باہمی ہے. تعلق تو آواز آئے آپ کی کم از کم میرے جڑے نال نال بیٹھے لے تو آ جائے نا. تعلق تو باہمی ہوتا ہے, دو طرفہ ہوتا ہے. آپ کسی سے محبت کر رہے ہوں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے. آپ کسی کا خیال رکھ رہے ہوں تو آپ کے دل میں یہ تمنا فطری ہے کہ وہ بھی آپ کا خیال کرے. یا چاہتے ہیں کہ میں تو اس کے ساتھ نرمی کروں, یہ مجھے گالیاں دے لے. کوئی چاہتا؟ اللہ اکبر. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارا آپ سے باہمی تعلق ہے یا یک طرفہ؟ اگر تو باہمی ہے تو اس باہمی تعلق کو نبھانے کے لیے اللہ نے کوئی ضابطہ اتارا ہے. اس تعلق کو نبھانے کے لیے اللہ نے کوئی حدود متعین کی ہیں, اور یہ تعلق کتنا اہم اور قیمتی ہے. اور میں آپ اس مجلس میں بیٹھا چلنے پھرنے والا ہر وہ شخص یقین جانیے اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کے فضل کا اور اللہ کی طرف سے عنایات کا شاہد ہے, گواہ ہے. ہمیں بغیر کچھ محنت کیے ہی مل گیا. ہم نے اس تعلق کو اختیار کرنے کے لیے نہ باپوں کو چھوڑا, نہ ماؤں کو چھوڑا, نہ گھر بار چھوڑے, نہ شہروں کو چھوڑا, نہ ماریں کھائیں, نہ کسی سے تذلیل برداشت کی. ہم نے تو آنکھ کھولی تو ہماری ماں کی گود میں, ہمارے باپ کی گود میں, ہمارے کان میں یہ بات پہنچا دی گئی, اشہد ان محمد رسول اللہ. تم جس دنیا میں جس گھر میں آئے ہو اس گھر والوں کا تعلق محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے. ہم نے اس کے لیے بلال کی طرح ماریں کھائیں, ہمیں رسیوں سے باندھ کر کسی صحرا میں پھینکا گیا, ہمیں کوئلوں پہ لٹا کر نہیں پوچھا گیا کہ بتاؤ اس تعلق کو باقی رکھتے ہو یا جان بچانا چاہتے ہو. ہمیں مفت میں مل گیا. تو مفت میں جو ملتا ہے وہ نعمت ہوتی ہے, اللہ کی عطا ہوتی ہے, اس کا احسان ہوتا ہے, ہمارا حق. اب اس احسان کے حقدار بنانے کے لیے اپنے آپ کو کچھ مجبور کر کے دکھا دیں کہ مالک تو نے ہمیں عطا کیا تھا, ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کے لائق ٹھہریں, ہم ثابت کر دیں کہ تیرا انتخاب غلط نہیں تھا, تو نے ہمیں رسول اللہ کے کھاتے میں ڈالا, آپ کے تعلق سے جوڑا, آپ کی کشتی میں سوار کیا تھا. اللہ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہم اس کشتی سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ ہم نے اس تعلق کو نبھانے کی اپنے تئی کوشش کی. کجائیے کہ میں سر توڑ کوشش کر کے, اللہ نے مجھے مسلم پیدا کیا, اللہ نے مجھے ایمان والوں کے گھر بھیجا, اللہ نے مجھے رسول اللہ کے ساتھیوں میں کھڑا کر دیا, اللہ نے مجھے ان لوگوں میں اٹھا دیا جن کا کلمہ, جن کی بات, جن کی آواز رب کی توحید ہے, اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی ہے. تو میں ان رسوں کو توڑا کر, ان حدود سے کراس کر کے باہر نکل کر اس تعلق کو روند کر اس تعلق کو ختم کرنا چاہوں. یہ تو انتہائی نقصان کی بات ہے. باہمی تعلق, رسول اللہ کے ساتھ تعلق, اور وہ کتنا قیمتی ہے. اللہ کا قرآن ہے, اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. یہ 5 رشتے گنوائے اللہ نے. کہہ دیجئے یہ 5 رشتے ہیں, تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں یا شوہر, تمہاری برادری, قوم قبیلہ, پھر 3 محبتیں مزید, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. انسان کو اس مال سے بڑی محبت ہوتی ہے
جو اس کی تجارت کا باعث ہوتا ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ ٹریکٹر ٹرالی ہو، چاہے وہ کوئی دکان ہے، چاہے وہ کوئی مکان ہے جہاں سے اسے انکم آتی ہے، وہ جمع پونجی جو تھوڑی تھوڑی بچا کر پس انداز کر کے ریزرو کر کے وہ رکھتا ہے، جمع کرتا ہے، وہ بھی بڑی محبوب ہوتی ہے۔ اور وہ گھر بھی بڑے محبوب ہوتے ہیں جو ماں باپ کی طرف سے یا خود اس نے محنت کر کے بنائے ہوں، اپنی مرضی کا سامان اس میں جمع کرتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ کل دنیا کی رشتے اور مال کے اعتبار سے یہ 8 محبتیں ہیں۔ اللہ ان سب کو گنوا کر کہتا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر یہ 8 طرح کی محبتیں، یہ کل تمہاری متاع جان، ساری دنیا سے عزیز تر جتنی بھی چیزیں ہیں، فطری محبت جن کے اندر موجود ہوتی ہے، اگر اللہ سے، اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے، اللہ کے راستے میں کوشش محنت کرنے، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کی ہر کوشش میں اگر یہ تمہیں محبوب ہو جائیں، اللہ رسول محبوب نہیں ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، بس پھر انتظار ہی کرنا، تم اتنے بے وفا ہو، تم اتنے نالائق ہو، تم اتنے برے ہو، فتربصوا، بس پھر انتظار باقی رہتا ہے کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے، اللہ اپنا عذاب بھیج دے، حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور ایک فیصلہ تو فوراً ہی آ جاتا ہے، یہ عذاب کی وہ شکل ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جو ہمیں سجھائی نہیں دیتی، جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فیصلہ کن انداز میں کہتا ہے، اللہ فاسقوں پر ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو اللہ اس کے رسول سے، اسلام سے کہیں بھی مال کو، جمع پونجی کو، گھر کو، اولاد کو، بیٹوں کو، بیوی کو، شوہر کو، بھائی کو، قبیلے کو، برادری کو، باپوں کو، روایات کو، رسوم کو کہیں بھی بڑا کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے تعلق کی نفی کرتا ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے وہ سب سے پہلے فاسق ہوتا ہے، اور فاسق پر آخرت میں جو عذاب آئے گا وہ تو آئے گا ہی، دنیا کا پہلا عذاب اسے چکھنا پڑتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ اس پر ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ باہمی تعلق ہے، یہ یک طرفہ نہیں چلے گا۔ یک طرفہ اللہ کا تعلق کافروں سے ہے، منافقوں سے ہے، وہ چل رہا ہے، وہ خالق اور مالک ہے سب کا، وہ سب کو چلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ تم بھی اگر اسی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر یہ تعلق دنیا تک ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ تمہیں ملنا، میسر ہونا پریشان تو نہیں ہوگا، ابھی بھی نہیں ہوئے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی پریشان نہیں ہوئے۔ اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو بات تو پریشانی والی ہے۔ یہ جو ہم تعلق نبھا رہے ہیں، میں اور آپ اپنے ہی جج بن جائیں اور اپنا مقدمہ ہم خود سن لیں، اور اس 30 سالہ 40 سالہ 50 60 سالہ زندگی کو خود ماپیں، خود تولیں، تو ہم اپنے آپ کو پاس کر لیں گے؟ بتائیے نا، اب ہاتھ اٹھائیے جو کہتا میں پاس ہوں اس معاملے میں۔ سو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ باہمی تعلق ہے، اس کی نفی ہر روز، ہر لمحہ، دن میں 5 مرتبہ اس تعلق کی تجدید ہوتی ہے۔
کتنی مرتبہ؟ اور جن کا ذرا اضافی تعلق ہوتا ہے، ابھی ان کی بات سن رہے تھے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں اپنے بستروں پر، اپنے پہلوؤں پر، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، وہ اپنا اس تعلق نبھانے کی کوشش میں وہ ساری دنیا کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن اپنے اس تعلق کو فراموش نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو باہمی تعلق ہے، اس کی قدر اور کس سے تعلق ہے؟ آدمی اتنا ہی اصل میں حساس ہوتا ہے کسی تعلق کے حوالے سے جتنا اس سے تعلق محسوس کرتا ہے۔ اگر ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو کبھی ان کی نافرمانی کا سوچتا بھی، بیوی سے محبت کرتا ہے تو کبھی اس کو تنہا چھوڑتا، اولاد سے محبت کرتا ہے تو سارے زمانے سے لڑ جاتا ہے، چودھریوں وڈیروں غنڈوں بدماشوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاتا ہے، اولاد کا دفاع کرتا ہے، حکومتوں سے لڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے۔ اور سچ بتائیے، رسول اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو ہمارے لیے اس طرح سے تڑپا ہو جس طرح سے رسول اللہ تڑپے ہیں؟ اس پوری مجلس میں سینکڑوں افراد میں سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہاتھ اٹھا کے کوئی بتائے، اپنے آپ سے پوچھئے، ہم میں سے کون ہے جس کے باپ کی راتیں اس لیے بے چین ہو گئیں کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا، جس کے باپ کے قدم پاؤں پھول جاتے ہوں راتوں کی عبادت رب کو مناتے ہوئے اور اپنے بیٹے کے لیے کوئی ضمانت لیتے ہوئے، کوئی وعدہ لیتے ہوئے کہ اللہ یہ میری اولاد ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ صحابہ و صحابیات امہات المومنین یہ نقشہ بیان کرتی ہیں، تورمت قدماہ تشققت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک پھول جاتے تھے، کھڑے رہ رہ کر سوج جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، خون ریزہ اس میں رسنا شروع ہو جاتا تھا، اور کام کیا ہے؟ کس کے لیے؟ کون سی امت جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی سے تعلق کیا ہے، رسول ہوتا کون ہے؟ نیند کھلی، بیدار ہو گئے ہیں۔ ایک ہے آنکھوں کا بیدار ہونا اور ایک ہے دل کا بیدار ہو جانا۔ تو اللہ کرے کہ کچھ لوگوں کا ہی دل بیدار ہو جائے تو میرے اتنا لمبا طویل سفر کر کے آنے سے مجھے بھی کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، دل بیدار ہو جائے۔ کس سے تعلق ہے؟ میری ماں کی سسکیاں میں نے اپنے کسی غم کے لیے تو سنی ہوں گی، اپنی کسی حاجت کے لیے تو سنی ہوں گی، یا اگر چند ایک بار اس نے دعائیں کی، اللہ کی قسم ہے وہ ماں جو جنتی ہے، جو بڑی محبت کرتی ہے، جس کا حق ہے، وہ رسول جس نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کے بارے جانتے نہیں آپ کون ہیں، لیکن آپ کے بارے اتنا ضرور رب کی طرف سے جانتے کہ یہ اتنا کڑا امتحان ہے جس میں امت کا پاس ہونا اس قدر مشکل ہے، اسی وجہ سے راتوں کی نیندیں اڑ گئی۔ اور اماں جی کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو گناہ ہی کوئی نہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کیوں اس قدر رب سے آہوازاریاں کرتے ہیں؟ آپ کیوں اتنے بے چین ہیں؟ آپ کیوں رات رات بھر جاگتے رب کو مناتے ہیں؟ کیا سبب ہے اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا منواتے ہیں؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا ہے جو میرے نبی کو حاصل نہیں، جس کے لیے میرے نبی منت و زاری کرتے کرتے رات رات بھر گزار دیتے ہیں؟
وہ اس امت کی بخشش ہے. جن کو نہیں دیکھا ہوا، جن سے ملاقات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی جس سے ملاقات نہیں ہوتی آپ کے اندر اس کے لیے انسیت ویسے نہیں ہوتی. آپ کا کسی سے تعلق ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، میل جول ہوتا ہے، بار بار ملتے ہیں، ایک رشتہ بنتا ہے، کچھ احساس پیدا ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں. اور میرے نبی کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ایک حدیث سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں طوبا لمن رعانی و آمن بی، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اور ایمان لائے ہیں. ان کو اللہ نے بشارتیں ویسے بھی دی، نبی علیہ السلام بھی دے رہے ہیں. اور پھر فرمایا وہ جو میں اور آپ ہیں، فرمایا وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، اور 7 مرتبہ ان کے لیے جنت کی بشارت جو مجھے دیکھیں گے بھی نہیں اور پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے. یہ ایسا کوئی کمزور سا تعلق نہیں ہے کہ جو صدقے کہنے سے ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، حق ادا ہو جائے. یہ وہ تعلق ہے جو ٹکٹکی پہ بندھے ہوئے سے پوچھتے ہیں تجھے یہ تکلیفیں کیسی لگ رہی، اور اگر تو صرف اتنا سا آخری مطالبہ ہمارا پورا کر دے تو یہ درد ختم ہو سکتا ہے، یہ تکلیف کم ہو سکتی ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں تو صرف اتنا سا کہہ دے کہ جس تکلیف میں ہوں کاش یہاں محمد ہوتے. کیا کہا تھا خبیب نے؟ اللہ اکبر. 1000 جانوں سے قربان ہونے والے صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اتنا تصور بھی محال سمجھتا ہوں، جو تکلیف مجھے ہے یہ تو بہت بڑی ہے، میں تو اتنا سا بھی سوچنا پسند نہیں کرتا کہ میری اس تکلیف کے بدلے میں میرے محبوب کے قدموں میں ایک کانٹا ہی چبھ جائے. جن کا تعلق تھا، میں صرف یاد کروا رہا، آپ نے سنے ہوئے واقعات سارے. وہ گھر سے چلتی ہے، سن کر کے محمد رسول اللہ وفات پا گئے، شہید ہو گئے. راستے میں خبر ملتی ہے پہلے شہید کی، پھر سفر جاری، دوسرا شہید، تیسرا شہید. خاندان کے 4 افراد اور 4 محبوب رشتے. کسی عورت کے لیے اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، اس سے بڑی اس کی کوئی کائنات نہیں ہوتی. 4 رشتے، چاروں کی شہادت. موت کی خبر سن کر آمنہ نامی یہ بنو دینار کی خاتون احد کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، سب غم پیچھے چھوڑتی چلی جاتی ہے، ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے محمد رسول اللہ کیسے ہیں. جو خبر سناتا اس سے پوچھتی ہے وما فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کیسے ہیں. اور جب آپ کو دیکھ لیتی سارے غم ایک طرف رکھ کے کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلد، آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے نہ بیٹے کا غم رہا، نہ بھائی کا غم رہا، نہ شوہر کا غم رہا، نہ باپ کا غم ہے، اس لیے کہ آپ کو دیکھ لیا اب کوئی مصیبت ہے ہی نہیں. جو اس تعلق کو محسوس کرتے تھے، جنہوں نے اس تعلق کو محسوس، ان کے لیے نمازیں ہی مشکل ہو جائیں. کیوں بھائی؟ وہ کوئی آواز دے دو، ہو گئی نا مشکل. تعلق ہے نا، ہے تعلق. قاری غلام اللہ صاحب کدھر گئے؟ وہ مجھے کہہ رہے تھے فلاں بھی نہیں آیا، اس کا بھی وقت آپ کا، اور فلاں بھی نہیں آیا. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 10 دینا یار. تعلق ہو اور نبی کہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ اور امت کہے نہیں جی بڑا مشکل لگتا ہے.
تعلق تو بڑا ہے رسول اللہ سے، لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی. تعلق بڑا ہے، نبی پر قرآن اترا ہے، اس قرآن کو پہنچانے، بتلانے، سکھانے کے لیے اس کا بدن لہو لہان ہوا ہے. لیکن میرا تعلق ہے، میں قرآن نہیں یاد کر سکتا، میں پڑھنا پسند نہیں کرتا، میرے پاس وقت نہیں نکلتا. تو سوچئے ذرا کیا تعلق ہے. جن کا تعلق ہے وہ تو آپ کے سامنے میں نے اگر کہتے ہیں تو 10-20 مثالیں دے دیتے. جس نے تعلق کے لیے ایک گرہ کھولی اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر میں محبوب نہیں ہوتا تمہاری ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے، بیوی سے، شوہر سے، تب تک تم مومن ہی نہیں ہوتے ہو، تب تک یہ رشتہ ہی نہیں ہے. اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، میں اس تعلق کی اتنی فکر کرتا ہوں جتنی اپنے بجلی کے بل کی، اس تعلق کی اتنی قدر کرتا ہوں جتنی اپنے بیٹے کی فیسوں کی، بیوی کے مطالبات کی، بھائی بندوں رشتہ داری نبھانے کی رسومات کی جتنی مجھے فکر ہے. کیا اتنی فکر؟ اتنی ہوئی تو پھر بھی ناکام ہے. ضابطہ کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اس تعلق کو نبھانے کی کوشش، سب سے بڑھ کر اس کو محبوب بنانے کی کوشش. اگر یہ نہیں کرتا ایمان ہی نہیں ہے. اللہ، یہاں یہ نصیب ہو جائے، اور ہوتا یہ نصیب ہی ہے، ہوتا یہ سو تو نہیں گئے، ہوتا یہ ملتا یہ نصیب سے ہے. میں اور آپ، میرے اور آپ کے ماں باپ نے ہمیں مانگ کر نہیں لیا ہوا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہم کہاں پیدا ہوں گے، یہ ہمارے نصیب میں تھا. اللہ نے مہربانی کی، کسی ہندو سکھ عیسائی کے گھر بھیجنے کی بجائے مسلمان کے گھر بھیج دیا. ہم نے کوئی کوشش نہیں کی ہے، ہم بھی اس طرف پیدا ہو سکتے تھے. اور پھر امتحان ہوتا کہ وہاں پیدا ہونے کے بعد زندگی بھر گائے کی پوجا کرتے ہوئے، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہوئے، زندوں مردوں کی پوجا کرتے ہوئے، پھر امتحان یہی ہوتا کہ ایک مالک کو، ایک خالق کو ماننا ہے. کتنا مشکل ہوتا. اس نے نکالا اس مشکل سے، عطا کی، مہربانی کی، اس تعلق کے ساتھ جوڑ دیا، مفت میں عطا کر دیا، بغیر محنت کے مل گیا. تو اب قدر تو بنتی ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے یہ ملتا نصیب سے، نہ ملے تو نبی مکرم علیہ السلام نے، جائیے محققین سے جانیے اور پوچھئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دسیوں بار نہیں سینکڑوں بار کفار کے بڑے بڑے زعماء کو، رؤساء کو سامنے کھڑے ہو کر دعوت دی. وہ نبی کے جس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی لوگوں کے دل کی کیفیت بدل جاتی، جس کے لفظوں میں تاثیر یہ ہے کہ پہاڑ بھی بول اٹھتے، جس کے لفظوں کی تاثیر یہ ہے جاتے گزرتے ہوئے، آسمان پر پرواز کرتے ہوئے جن بھی رک کے کہتے ہیں انا سمعنا، ہم نے وہ اس ہادی کی آواز کو سنا ہے جس کی بات سن کر اللہ کی قسم ہے درخت بھی سیدھے ہو جائیں، جس کی باتیں سن کر جنگلی قسم کے، وحشی قسم کے جانور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. اس نبی کی بات کو بار بار سن کر بھی نہیں نصیب ہوا. مانگ کر بھی میرے نبی نے کہا الہی یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، نہیں نصیب ہوا. تو قرآن ہی کہتا ہے گھر کا ایک فرد ہے، حسین و جمیل بھی ہے، ساتھی بھی ہے، قریبی بھی ہے، محبت بھی تھی، تعلق بھی تھا، رشتے بھی تھے، نہیں نصیب ہوا تو رب آسمان سے اس فیصلے کو توڑ کر اس کے خلاف ایک حکم دیتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. نہیں نصیب ہوا، اور نصیب ہوا
ایران سے چلا تھا، زنجیروں میں باندھا گیا، بھاگا، فرار ہوا، ایک عیسائی راہب کے پاس، دوسرے، پھر تیسرے، سفر در سفر، منزل در منزل کرتے کرتے شام پہنچا، شام سے خیبر، خیبر سے مدینہ، منتظر ہے کہ کب وہ آفتاب، ماہتاب، وہ آفتاب نبوت، متاجدار ختم نبوت کب مدینہ کے یہاں اس تالے پر طلوع ہوتا ہے، اور وہ آئے تو میں وہ نشانیاں جو آخری راہب نے بیان کی تھی ان کو پرکھوں اور میں اس کے دامن کے ساتھ جڑ جاؤں۔ اللہ کی قسم ہے نصیب میں تھا تو وہ وہاں سے چلتا ہوا آدھی دنیا کو گھوم کر آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ایمان اہل فارس ہیں ان میں بعض ایسے ہیں، لو کان الایمان ان الثریا، اگر آسمان کے ستارے ثریا کے پاس بھی ایمان ہوتا وہاں تک بھی سفر کرنا پڑتا۔ یہ اہل فارس کے ایمان والے ایسے ہیں کہ یہ سفر کرتے کرتے ثریا ستارے پر پہنچ جاتے۔ نصیب ہوا تو کہاں سے چل کر حاصل کر لیا، نہیں نصیب تو سامنے کھڑے ہیں، پاس ہیں، تعلقات ہیں، رشتے ہیں۔ نصیب ہوا تو آپ چاہتے تھے ابو جہل ایمان لائے، چاہتے تھے نا، کتنی کوشش کی، انفرادی طور پر اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ کسی شخص کو اگر اکیلے کو دعوت دی تو سب سے بڑھ کر ابو جہل کو دی ہے، بہت محنت۔ اور پھر وہ جو دعا آپ اور میں سنتے سناتے ہیں، علماء آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مانگا دو میں سے، بولیں اب آواز آئی، قاری صاحب میرا ٹائم ہو گیا ختم، آپ کی قوم ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ دو میں سے کس کو مانگا تھا؟ کس کو مانگا تھا؟ دو تھے، دو کو پیش کیا تھا، ان دو میں سے ساتھ شرط لگائی تھی، اللہ ان دو میں سے بے احب الرجلین، ان دو میں سے جو تیرا محبوب ہے وہ عطا کر۔ اور نبی نے پہلا نام کس کا رکھا ہے؟ پڑھیے حدیث کو، مشائخ بیٹھے، نبی اسلام کی دعا میں پہلا نام کس کا ہے؟ عامر بن ہشام۔ ابو جہل کا نام پہلے ہے، عمر بن الخطاب کا نام دوسرے نمبر پر۔ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ تعلق نصیب سے ملتا ہے، اللہ جس کے حق میں فیصلہ کر دے اس کو نصیب ہوتا ہے۔ نبی مانگ رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، چاہت بھی یہی ہے، چاہتوں میں پہلی چاہت یہ ہے عمر ابن ہشام مل جائے، وہ طاقتور تھا، وہ سردار تھا، وہ اس وقت کا حاکم تھا، اگر وہ مل جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ دعا کرتے ہوئے نام بھی پہلے لے رہے ہیں، لیکن اللہ کی عطا، اللہ کا جو فیصلہ تھا، نصیب کھلنے تھے تو میرے عمر کے کھلنے تھے، نبی نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے، رب نے ساری دنیا سے لا کر پہلے نمبر پر کھڑا کر دیا۔ یہ تعلق اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ جو میں اور آپ اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں، توڑ سٹ دے ہو نا، اور اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو یہ سمجھ آ گئی پھر اس تعلق کی قدر کرے۔ اچھا ایک پہلو تو یہاں تک، اب میں دوسرا حصہ عرض کر دوں مختصر سا، کہ میں اور آپ اگر اس تعلق کو احساس کے ساتھ اگر جوڑنا شروع کر دیں، سوچ لیں، پھر نبھانے کی کوشش کریں، اور نبھاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ کسی رسے پہ چلنا ہے؟ کیوں بھائی؟ اور کسی کنویں میں لٹکنا ہے؟ کسی قبرستان میں 12 سال گزارنے؟ کھانا ترک کرنا ہے؟ لکڑی کی روٹی کھانی ہے؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
جو محمد رسول اللہ نے کیا وہ کرنا ہے. کوئی ایسا کام میرے نبی نے نہیں کیا جو انسانی فطرت کے خلاف ہو اور انسانی بس سے باہر ہو. دعویٰ ہے میرا، کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جو انسانی فطرت کے خلاف ہوتا. انسان کہے کہ یار میں دین مان کے تو میں کیا کروں، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اور سر میں خاک ڈالنی، ناخن بال تراشنے چھوڑ کر جنگلی بننا ہوتا تو یہ مشکل لگتا. یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. کسی قبرستان میں، کسی ویرانے میں 10-12 سال گزارنے پڑتے ایمان ثابت کرنے کے لیے، مشکل تھا. کسی کنویں میں کسی رسے سے، وہ تو کچی تن سے لٹکا دیتے ہیں نا، میں کہتا ہوں پکی تن سے، پکے رسے سے بھی لٹکنا پڑتا ایمان ثابت کرنے کے لیے، تو مشکل تھا. آدمی سوچتا کہ یار یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا. بھائی نبی نے کیا کیا، کتنا آسان ہے. اور رب کہتا ہے، یہ مکے والے کہتے ہیں تو انسان ہے، بشر ہے، کیسے نبی مان لے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ کہتے ہیں ظالموں، اگر زمین پر فرشتے رہتے بستے ہوتے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، ہم تمہارے لیے نمونہ بنا کر جبریل کو اتار دیتے کہ چلو بھائی ان کی رہنمائی کرو. اس کو بھیجا ہے جسے بھوک لگتی ہے، اس کو بھیجا ہے. آپ کو نہیں لگتی؟ لگتا ہے. کھا لیا آپ نے؟ کھلا دیا؟ نہیں، میرے نال دے جائے تو میں بھی نہیں کھایا، فکر نہ کرے. اس کو بھیجا جس کو میں چھوڑ دوں، اس کو بھیجا جس کو بھوک لگتی ہے. اتنی لگی سیدھا کھڑے رہنے کے لیے پتھر باندھے ہوئے، دکھاتا کسی کو نہیں، بتلاتا کسی کو نہیں. کچھ آئے، انہوں نے آ کے اپنی اس حالت کا ذکر کیا، ہم سے وہ پتھر نہیں ٹوٹتے، اب تو کھڑے بھی نہیں ہوا جاتا. سونے ہم نے کھڑے رہنے کے لیے، آپ کی وفا کو نبھانے کے لیے ہم نے اپنے پیٹوں سے پتھر باندھے ہیں تاکہ کمریں اور پشتیں سیدھی رہیں. میرے نبی نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا تھا، لیکن آج جنگی حالت ہے اور جنگ کا موسم ہے، جنگ کی صورت ہے. آپ نے ان کو کمانڈر کی صورت میں دکھایا کہ اگر تم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں تو تمہارے رسول اور تمہارے قائد نے 2 باندھ رکھے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کسی ایسے کام کی توقع اور تمنا نہیں، کوئی ایسا مطالبہ نہیں جو میں نہ کر سکتا تم نہ کر سکتے اور وہ ہم سے مطالبہ کیا جائے. 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ایسا مطالبہ ہوتا کہ نہیں پڑھی جاتی. اللہ کی قسم ہے رب حکم نہ بھیجتا، محمد اس کو تسلیم نہ کرواتے، آپ اس کو پڑھ کر نہ دکھاتے. اللہ کی قسم ہے اگر اللہ سے مانگنا مشکل ہوتا، محمد رسول اللہ مانگ کر نہ دکھاتے. اگر زمین پر ایسا بہترین نمونہ، ایک اعلیٰ ترین انسان، ہاں فرق کیا ہے، میں بھی وہ کروں جو محمد رسول اللہ نے کیا، مجھے کرنا ہی وہ ہے جو آپ نے کیا، لیکن میرا کیا اور آپ کا کیا زمین آسمان کا فرق ہے. میرے اور ان کے درمیان ایک اور طبقہ ہے جس کو صحابہ کرام کہتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں. نبی کے عمل تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، میرے صحابہ جنہوں نے مجھ پر ایمان قبول کیا، جنہوں نے مارے کھائیں، گھر چھوڑے، جنہوں نے اس تعلق کو نبھا کر مثال بن کر دکھایا. آنے والا بعد میں کوئی شخص، بعد میں کوئی آنے والا، وہ تابعی ہو، وہ عمر بن عبدالعزیز ہو، وہ عبد القادر جیلانی ہو، میرے صحابہ سے بعد میں آنے والا اگر کوئی شخص میرے صحابی کے اتنے سے عمل، ادنا سے عمل کا مقابلہ کرنا چاہے کہ اس نے آدھی مٹھی جو خرچ کیے ہوں اور یہ اور پہاڑ کتنا سونا خرچ کر دے، پھر بھی اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کی قسم ہے اعمال کی حیثیت اپنی اپنی ہے، لیکن کرنا وہی ہے. صلو کما رأیتمونی. وہ ہم جب کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نبی کی طرح کر سکتے ہیں، کرنا ہے، ضابطہ ہے. تم کر کر بھی صحابی کے برابر نہیں، کر کر بھی نبی کے برابر نہیں. نبی کے عمل کی اپنی کیفیت ہے، نبی کی اجر کی اپنی کیفیت ہے. اسی سورہ میں رب کہتا ہے اللہ اکبر، ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہتر. اور دوسرا سورہ قلم میں فرمایا
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کا اجر کہیں رکنے والا، تھمنے والا، نبی کے اجر کا کوئی مقابلہ ہو سکتا؟ چلو صرف ایک زاویہ دے دیں، ایک کھڑکی کھولتا آپ کے سوچنے کی، ایک کام میں کرتا ہوں مجھے اس کا اجر ہوتا ہے، میرے شاگرد دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں مجھے اس کا اجر ہوتا ہے، میری اولاد کرے مجھے اس کا اجر ہوتا ہے، تو ہم ساری کائنات کے اہل اسلام جتنے زندہ تھے جتنے فوت ہو گئے سب کے سب جو کچھ بھی نبی کے بات کرتے ہیں ان سب کا اجر کس کو جا رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا ضابطہ ہے نا۔ آپ نیکی کا کام کسی کو رہنمائی کرتے ہیں، کسی کو نیکی کی طرف دلالت کرتے ہیں، تو جتنی نیکیاں اس کو ملیں گی عمل کرنے والے کو، اتنی ہی بیان کرنے والے کو بھی نبی کے اجر کا کوئی حساب ہو سکتا ہے؟ لیکن کرنا وہی ہے جو نبی نے کیا، تعلق یہی ہے، تو یہ نصیب سے ملتا ہے۔ اور اگر میں اور آپ اس کو نبھا لیں، نبھائیں گے؟ زور سے کہیں انشاءاللہ، عزم سے کہیں انشاءاللہ۔ وہ جو پیچھے والے صرف چھٹی کے انتظار میں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور تو کہیں انشاءاللہ۔ وہ لوگ کوئی تھوڑے ہاتھ اٹھے جائے، نبھائیں گے؟ ابھی میں کہوں نا حرمت رسول پر چلیں، کہہ دیں نعرہ لگانے میں حرمت رسول پر، بلند آواز سے حرمت رسول پر۔ کوئی اور طبقہ کہے تو وہاں زیادہ آواز آتی ہے، آپ ذرا کم کرتے ہیں، حرمت رسول پر سبھی کہتے ہیں۔ اور اگر میں کہوں سنت رسول پر، سنت رسول پر، حدیث رسول پر، قول رسول پر، فعل رسول پر، ہاں تو جان قربان کرنے سے تھوڑا پہلے کے کام ہے۔ جان قربان کرنا آخری عمل ہے، جان قربان کرنے سے پہلے کچھ کام ہے۔ اور ابھی تک میں نے صرف ایک کام کا ذکر کیا کہ میرے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی۔ چلیں اتنا تو وعدہ کریں کہ آج کے بعد 5 کی 5 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس تعلق کی تجدید ہر روز، ہر دم، ہر دن ہوگی۔ 5 کی، اب جو ہاتھ نہ اٹھا میں شک میں ہوں کہ وہ نہیں پڑھے گا۔ 5 کی 5 پڑھیں گے۔ تو جب آپ یہ کریں گے نا، اب آئیے اگلے حصے کی طرف۔ کرنا ہے کہ رہنے دئیے؟ کھانا تو نہیں ٹھنڈا ہو رہا؟ اگلا حصہ کیا ہے؟ میرے نبی تو ایسے وفا شعار، ایسے وفا شعار۔ ایک مثال دوں؟ کہیں گے تو دوں گا۔ مولانا شمشاد سلفی کہتے ہوتے تھے، کہہ دوں؟ آپ چاہیں گے تو کہوں گا۔ میرے نبی وفا شعار کیسے؟ صرف ایک مثال دیتا، دوستوں کے ساتھ نہیں، دوستوں کے ساتھ آپ کا نبھانا، آپ کی محبت، آپ کا تعلق، آپ کی وفا، اس کی تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ میں دشمنوں کے ساتھ نبھانے کی بات سنانے لگا۔ بدر کے قیدی جب سامنے آئے نا، ان قیدیوں میں ایک قیدی اس شخص کا بیٹا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان کرنے کا موقع ملا ہے۔ جب آپ طائف سے واپس لوٹے نا، تو اب شہر میں آنے اور داخل ہونے کے لیے آپ کو کوئی امان چاہیے تھی اس دور کے رواج کے مطابق، کیونکہ سارا شہر دشمن، آپ اس کو چھوڑ کر گئے تھے، وہاں والوں نے قبول نہیں کیا، آپ واپس پلٹے ہیں، واپس پلٹے ہیں تو اب سارا شہر ظاہر ہے مخالفت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف لوگوں کو پیغام بھیجا،
آپ نے جب پیغام بھیجا تو کسی نے بھی قبول نہ کیا کہ وہ آپ کو امان دے، آپ کی جان کی ضمانت دے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کو شہر میں داخل کرے۔ یہ ایک شخص تھا جس نے اس بات کو قبول کیا، جو اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا اور آپ کو اسلحہ پہن کر اپنے بچوں، بیٹوں، بھانجوں، بھتیجوں کے ساتھ آیا اور آپ کو اپنے جلاؤ میں لے کر، اپنی حفاظت میں لے کر بیت اللہ میں جا کر کہتا ہے کہ میں محمد کا ضامن ہوں، میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ اس شخص کا بیٹا آپ کے سامنے آ گیا۔ اب دیکھیں، اچانک چونکہ مثال ذہن میں آئی ہے تو نام نہیں آ رہا، مطعم بن عدی، جزاک اللہ خیر۔ یہ جب سامنے آیا ہے تو آپ نے فرمایا، اب قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہو رہا تھا، ان کو قتل کر دیں یا ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ جبیر بن مطعم کو دیکھ کر، جو بیٹا ہے مطعم بن عدی کا، ان کو دیکھ کے کہا، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے، کافر مشرک فوت ہو گیا، نبی پر ایک احسان تھا اس کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ تعلق نبھانے والوں کے لیے کتنے وفا شعار ہیں، میں یہ مثال دے رہا۔ فرمایا آج اگر مطعم زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں بات کرتا، میں اس کے کہنے پر، اس کے احسان کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیتا۔ رسول اللہ کی وفا جو مشرک مطعم بن عدی کو آپ نے ذکر کیا اس کو حاصل ہو سکتی تھی، مجھے بتائیے اگر میں اور آپ وفا میں پکے نکلیں تو رسول اللہ سے کیا امید مانتے ہیں؟ اور کب ملے گی آپ کی وفا؟ اب دنیا میں بھی ملے؟ یہ جو میرے اور آپ کے کالے کرتوت ہیں اور اس کے باوجود ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، ہمارے چہروں پر گناہ لکھے نہیں جاتے، ہمارے دروازوں پر ہماری رات کی کاروائی کا ذکر نہیں ہوتا، آسمان پھٹ نہیں پڑتا، زمین آپ کو اپنے اندر دنسا نہیں لیتی، بندر اور خنزیر بنا نہیں دیے جاتے، قوموں نے ایک ایک غلطی کی، ان پر عذاب آیا، وہ ساری غلطیاں اس قوم کے اندر موجود ہیں، کیوں نہیں عذاب آتا؟ سبب کیا ہے؟ کوئی رب کو منا گیا، راتوں کو کھڑے ہو کر اس کے سامنے گڑ گڑا کر اس کو یہ تسلیم کروا گیا کہ میں تیری وجہ سے ان کی شکلیں مسخ نہیں کروں گا، ان پر اجتماعی عذاب نہیں بھیجوں گا، ان کو غرق نہیں کروں گا، ان کو موقع دوں گا جب تک یہ زندہ ہیں، توبہ کریں، رجوع کریں، واپس لوٹیں۔ یہ آپ کی وفا کا ایک حصہ ہے، اور اگر وفا شعار بن کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پہلا حصہ قبر میں مل جائے گا۔ کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ قبر میں جانا ہے نا، کوئی ساتھ ہوگا، کوئی سفارشی، کوئی ساتھی، کوئی معاون، کوئی چھڑانے والا، کوئی بچانے والا، کوئی سننے والا، وہاں ملے۔ وفا کا پہلا حصہ لوٹا دیا جائے گا۔ اگر دین کے ساتھ، رسول کے ساتھ یہاں وفا کی، سوال شروع ہوئے اور ایک منظر بس سنا کے آگے بڑھتا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ مومن کے لیے یہ وقت جب وہ اس کو جگایا جائے گا، بٹھایا جائے گا تو وہ دیکھے گا سورج غروب ہونے کے قریب ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، اور وہ کہے گا ٹھہرو ذرا، سوال بعد میں کرنا، میں ذرا نماز تو پڑھ لوں۔ یہ رسول کے ساتھ نبھایا ہوا تعلق ہے، نماز کی قیمت قدر یہاں جانی، عصر کے بارے میں یہاں فکر کی ہے تو عصر دکھائی دے گی، پہلا منظر ہے۔ اس سے کہا جائے گا چلو چھوڑو، اس سے کیا حساب لینا ہے، یہ نماز پڑھنے والا ادھر بھی نماز کی فکر کرتا آیا ہے، یہاں بھی نماز کی فکر کرتا ہے، نم کا نومت العروس۔ یہ پہلا حصہ ہے، اور پھر حشر آیا، آئے گا نا؟ آنا ہے نا کہ نہیں آنا؟ آنا ہے۔
وہاں کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ماں بھاگ گئی، چھوڑ گئی، باپ لا تعلق، کوئی رشتہ، کوئی تعلق. یہاں کہتے ہیں مجھے اس کی جگہ جیل میں ڈال دو، مجھے اس کی جگہ سزا میں لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو، دیت لے لو، مجھے اس کے بدلے میں سزا دے دو. یہاں سب تیار اور وہاں سب کے سب فرار. لوگ مارے مارے پھریں گے حشر کے دن، مارے مارے. حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا، مارے مارے پھریں گے. سبب کیا ہے؟ جن کو کہہ سکتے تھے وہ تو خود کہہ رہے ہیں رب نفسی، صرف میری جان میری جان. جائیں گے آدم کے پاس، خلیل اللہ کے پاس، لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس، بڑے بڑے انبیاء کے پاس، وہ عذر پیش کر کے لوٹا دیں گے. اتنا سا مطالبہ لے کر گئے ہیں، چھڑانے کے لیے نہیں، جنت پہنچانے کے لیے نہیں. حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، صرف اتنا مطالبہ لے کر نبیوں کے پاس جا رہے ہیں، حساب شروع کروا دیجئے، جو ہونا ہو جائے، کم سے کم حشر کی سرزمین سے اس کی گھبراہٹوں سے آزادی مل جائے. اللہ کی قسم ہے کوئی نبی تیار نہیں ہوگا. ایک نبی دوسرے کی رہنمائی کرے گا، دوسرا تیسرے کی، اور آخر کار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوگ بھیجیں گے. اور عیسیٰ بھی کہیں گے میں اللہ کے سامنے نہیں جاتا، میرا تو اپنا مقدمہ ابھی لگنے والا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے تمہاری ماں نے یہ کہا، میں اللہ کے سامنے جانے والا نہیں. ہاں اس مسئلے کو حل کروا سکتے تو ایک ہی شخصیت ہے، وہ محمد رسول اللہ. لوگ آپ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، نبیوں کو لے کر آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کی جماعت ہے، قومیں پریشان ہیں، آپ اللہ کے سامنے جائیے اور آپ سفارش کیجئے، حساب شروع کر دیا جائے. تو آپ کی پہلی سفارش حساب شروع کروانے کے لیے ہوگی. اور میرے نبی وہاں رب نفسی نفسی کہہ رہے، فاطمہ کے لیے دعائیں مانگ رہے، رقیہ ام کلثوم زینب کے لیے دعائیں مانگ رہے. کیوں بھائی؟ قاسم ابراہیم کی بات کر رہے، ابو بکر عمر علی عثمان کی بات کر، نہیں، یہ ہے تعلق. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم امتی، اللہم امتی. دنیا میں بھی یہی پکار اور حشر میں بھی یہی پکار. الہی میری امت کو چھوڑ دینا. یہاں مناتے مناتے گئے تھے، یہاں اتنی آہوزاری ہے، رو رو کر منا رہے، اللہ ان کو چھوڑ دینا، ان کو چھوڑ دینا. اللہ اکبر. اور رب نے مختلف حدیث کا خلاصہ اور مفہوم عرض کر دیتا. رب نے بھیجا ہے، جاؤ پوچھو کیا وجہ ہے. جبریل، اللہ تو جانتا ہے، ہمارے لیے مثالیں بنا رہا ہے، پوچھو کیا سبب ہے، کیوں اتنا آہو بقا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے، آپ گزارش کر رہے ہیں ہمارے لیے اپنے رب سے، اللہ میری امت پہلا فیصلہ ہے. ادھر میری طرف دیکھیں، آخری حصہ ہے بھائی، ادھر والے بھی پیچھے والے بھی، میلہ نہیں ہے خدا کے لیے. ادھر دیکھیے، پہلا حصہ پیغام آیا، جبریل جاؤ کہو 70,000 تیرے ساتھ، جن سے سوال بھی نہیں کریں گے، حساب بھی نہیں لیں گے، پوچھیں گے نہیں، تیرے ساتھ بھیج دیں گے. ہو گئے آپ خوش؟ نہیں ہو گئے. پھر آہوزاری ہے. دوسرا پیغام آیا، ہر 1000 کے ساتھ، یہ جو پہلے 70,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور لگا لو. کتنے بنے؟ ہے کوئی حساب والا؟ 49 لاکھ. کتنے بنے؟ لے جاؤ 49 لاکھ. اب مجھے سچ سے بتائیے گا، 49 لاکھ کے بغیر حساب کے جنت میں جانے کی ضمانت مل گئی، گویا صحابہ کی اولادیں ساری آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ اس میں آ گئی. نبی پھر بھی اور خوش کر رہے، اور منا رہے، اور
आहुजारी, मिन्नतें जारी। अब उधर से पैगाम आया है, ए हमारे हबीब, हम हर एक के साथ 70,000 लगा देते हैं, ये 4 अरब 90 करोड़ बनते हैं, फिर भी तुम्हारा और मेरा आका और रसूल मजीद की तलब किया जा रहा है। फिर एक बड़ा पैगाम आया है, बड़ा पैगाम जिसको कुरान ने जिक्र किया, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, और हदीस ने जिक्र किया, जिब्रील ने आके इन अल्फाज के साथ कहा, ए मेरे हबीब आका, आपको अल्लाह ये पैगाम देता है, अब बस करो, अब बस करो, अब रोना बंद करो, हम तुझे एक बड़ी जमानत देने लगे हैं, इन्ना सनुरसीका फी उम्मतिक, हम तुझे तेरी उम्मत के बारे राजी कर देंगे। लाइए ऐसा कोई ताल्लुक पूरी कायनात में से एक निकाल कर दिखा दीजिए, नबियों समेत, जिसने यूं अपनी उम्मत के लिए आहुजारी की हो, यूं अपने रब को मनाया हो, यूं रब के साथ क्या कहते हैं उसको, कि इस तरह से अल्लाह के साथ, अल्लाह के दामन से ऐसे लिपटे हैं कि उसको मना के छोड़ा है, ए मेरे हबीब जो तू चाहेगा हम वैसे ही कर देंगे। लेकिन कैसा होगा, आप क्या चाहेंगे, आपसे पूछा गया, लो कर साहब हूं 1 घंटा होर जे हैं, पूछा गया आपसे, मन असअदुन्नास बिशफाअतिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल वो कौन खुश नसीब हैं जिनको आपकी सिफारिश मिल जाएगी। ये ताल्लुक निभाया जाने लगा है, तो आप ताल्लुक का मेरिट बयान कर रहे, ताल्लुक का मेरिट क्या है, किसकी सिफारिश होगी, भांग पीने वाले की, नशा करने वाले की, शीशा पीने वाले की, चर्स पीने वाले की, मलंग की सिफारिश होगी। फरमाया असअदुन्नास बिशफाअती मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बी, उसकी सिफारिश होगी, वो है मेरी खुश नसीब जो मेरी सिफारिश हासिल करे। कौन? जो कहता है अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इलाह, और असल में जब वो उधर वाले को मान लेता है, फिर नीचे वाले की हर बात को मानता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अल्लाह को वहदहू ला शरीक तो माने, लेकिन मोहम्मद की एक बात भी ना मानता। तौहीद मानता ही वो है जो पहले सुन्नत का आदी होता है, और फिर असल में ना हमने इस हक को, ये जो वापस मिलेगा ना, इस हक को हमने समझा बहुत हल्का मामूली सा। हम समझते हैं ओ बस जी मैं मुसलमान हूं, मेरा हक है, रसूलुल्लाह सिफारिश करेंगे, और सिफारिश को इतना हल्का लेते हैं जैसे हमारे यहाँ। और नहीं, मेरा ख्याल है माजरत के साथ ये भी शायद मिसाल दुरुस्त ना हो, किसी एमएनए एमपीए की सिफारिश को तुम कीमती समझते हो, रसूलुल्लाह की सिफारिश को मामूली जानते हो, माज़अल्लाह। अल्लाह की पनाह किसी वजीर को राजी करने के लिए मर जाते हो कि ये हमारी सिफारिश कर देगा, और रसूलुल्लाह की सिफारिश को इतना मामूली समझाओ वजह से हर सूरत में मिल जाएगी। दो सबब बता रहा हूं इसकी कीमत के, फिर मैं एक हदीस सुनाऊंगा और बात खत्म। 2 सबब इसकी, ये सिफारिश, ये हक के सिफारिश, ये शफाअत का हक, ये रसूलुल्लाह का ताल्लुक की निस्बत से सिफारिश, ये इतनी कीमत रखती है। पहली, अगर इसको दुनिया के किसी पैमाने के साथ जोड़ा जाए तो सहाबी ने पूछा था, अला तसालु रब्बका मुल्कन कमुल्क सुलेमान, अल्लाह के नबी इतने मुश्किलात के दिन हम गुजारते हैं, फाके कर रहे हैं, पत्थर बांध रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं, लोगों के चेहरे सर पड़ गए, वो खुशनुमा चेहरे कुरैशियों के, तमतमाते चेहरे, इस्लाम की वजह से उनकी हालत गैर हो गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथी खुशहाल थे कुरैशी जो हैं, मुसअब बिन उमैर को ले लो, कितने खुशहाल थे, कितने खुशहाल थे। और जाइए सीरत की किताबों में पढ़िए, फाके कर करके इस्लाम की वजह से उनकी हालत ऐसे हो गई, उनकी ऊपर वाली जिल्द इस तरह से खुश्क हो चुकी थी जैसे सांप की जिल्द ऊपर वाली खुश्क होकर उतर जाती है। इतने फाके,
اتنی مصیبتیں کٹی ہیں اکیلے مصبروں میں. تمہیں مفت میں مل گیا ہے اس لیے اس کی قدر نہیں کر رہے. اسلام کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی, اتنی مشقتیں اٹھائی, تو کہا کیوں نہیں مانگ لیتے کہ اللہ آپ کو بھی سلیمان جیسی بادشاہت عطا کر دے. تو میرے رسول نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں تیرے ساتھی, تیرے دوست کو, یعنی رسول اللہ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے نا, وہ ہو سکتا ہے سلیمان کی بادشاہ سے قیمتی ہو, بڑا ہو. سلیمان کی بادشاہ کتنی بڑی تھی؟ ہوائیں تابے, زمین کے سارے حشرات, ان کی زبانیں, پرندوں کی زبانیں, جن تابے, اتنی بڑی حکومت. اس ساری حکومت سے بڑا ہے وہ اختیار, وہ حق جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا کیا. دوسرا, اس کی قدر و قیمت جاننی ہو تو ایک دوسرا پہلو, نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے 2 بیٹے مکہ میں فوت ہو گئے, پیدا ہوئے اور چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے. اور تیسرا بیٹا اللہ نے آپ کو عمر کے آخری حصے میں عطا فرمایا, جس کا نام آپ نے اپنے جد سیدنا ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا. اس بچے سے آپ کی بڑی محبت, اور آپ نے اس کو دودھ پلانے کے لیے, رضاعت کے لیے, کفالت کے لیے لوہاروں کے گھر میں دے رکھا ہے. میرے نبی بڑے نفیس, انتہائی نفاست کے مالک, لیکن اپنے بیٹے کی محبت نے روز اس دھوئیں والے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, بوسے دیتے ہیں, اٹھاتے ہیں, کھیلتے ہیں. اللہ اکبر. پھر وہ دن بھی آیا, آپ کو پیغام ملا ہے, آپ آئے ہیں, دیکھا بیٹا آخری حالت میں ہے, آخری ہچکیاں لے رہا ہے, آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. ساری بات آپ جانتے ہیں. صحابہ نے کہا تھا آپ بھی روتے ہیں, ہاں ہاں, دل کی نرمی, دل غم سے بھرا ہوا ہے. کسی نے کہا اللہ کے رسول کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ اتنا اختیار اللہ نے آپ کو عطا کیا. ایک دعا ہر نبی کو رب نے دی ہوتی, وہ پلٹائی نہیں جاتی, خالی موڑی نہیں جاتی, جو مانگے مل جاتا. مل جاتا نا بھائی. میں بات سنانا نہیں چاہ رہا, لمبی ہو جائے گی, کہ کیا کیا ملا نبیوں کو. جس نے جو کہا ہو گیا. سلیمان نے کہا ایسی حکومت چاہیے جو میرے بعد بھی کسی کو نصیب ہوئے. اللہ کی قسم ہے آج تک سلیمان جیسی بادشاہ کسی کو ملی, امریکہ کو بھی, ٹرمپ کو بھی نہیں. موسیٰ نبی ہیں, نبوت مل رہی ہے, اور وہ وہیں کھڑے کھڑے کہتے ہیں اللہ وجعلنی وزیرا من اہلی, میرے گھروں ایک وزیر بنا دے, میرے نال ایک اور نبی بنا دے. ہارون اخی, میرے بھائی کو اللہ نبوت عطا کر دے. تاریخ انسانی کا انوکھا واقعہ, کبھی کسی کے مانگنے سے رب نے نبوت نہیں دی, لیکن موسیٰ کو دے دی, اس کے بھائی کو دے دی, کیونکہ ایک دعا ہر نبی کے حق میں ایسی ہے, اس کے بیلنس میں ایسی ہے, جو مانگتا ہے مل جاتا ہے. اس وجہ سے ساتھی نے کہا وہ دعا آپ کے پاس بھی تو ہے, بیٹے کے غم میں گھلے جا رہے ہیں, آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں, آپ بھی رب سے کہیے ابراہیم کی زندگی واپس مل جائے. فرمایا نہیں, وہ حق, وہ دعا میں نے امت کے لیے بچا رکھی ہے. اولا تعلق رہنے والوں, بے فکر رہنے والوں, اب آئیے بس ایک حدیث اور اللہ کے سپرد, اس کی قدر جانو, اس کی فکر کرو, اور کم سے کم اللہ سے مانگ ہی لیا کرو کہ اللہ ہم کوشش کرتے ہیں نبی سے تعلق نبھانے کی, تو ہمیں اس لائق کر دینا, اتنے نمبر ہمیں عطا کر دینا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ہماری سفارش کرتے ہیں. یہ ہے باہمی تعلق کا حق. پہلا حق آپ کے ہاتھ میں ہے, نبی نبھا چکے اور نبی نبھائیں گے, لیکن کچھ کام ہمیں بھی تو کرنے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں ختم ہو گئی, بس کہہ دیں
واللہ العظیم میں صرف 30 منٹ کرنا چاہتا تھا، یا آپ نے جو بھی غصہ نکالنا ہے ادھر نکالنا. انس رضی اللہ تعالی، پتہ ہے کون ہے انس؟ جانتے ہیں؟ اللہ اللہ. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے نا، تو آپ کے پاس تو کوئی ساز و سامان نہیں تھا، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے ہیں، لوگ آتے ہیں، تحفے تحائف لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول ہدایہ تحفے قبول کرتے تھے. لوگ تحفے لاتے ہیں، کوئی کچھ لاتا ہے، کوئی کچھ لاتا ہے. پھر جب گھر بسائے ہیں، آباد ہوئے، تو ہر کوئی پھل لے کے اپنا پہلا پھل رسول کو پیش کرتے، اپنی پہلی جنس رسول کو پیش کرتے، محبت تعلق نبھا رہے ہیں. انس کی ماں جو رسول اللہ کے رشتے میں خالہ بھی لگتی ہیں، وہ سوچتی ہیں میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، شوہر چھوڑ کے جا چکا، تحفہ کچھ دینے کے ہمت نہیں. بیٹے کا بازو پکڑا اور نبی پاک کی خدمت میں لے آئے. اللہ کے رسول میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، لوگ تحائف دیتے ہیں، دل کٹتا ہے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، میری کل کائنات یہ بچہ ہے، میں اسے آپ کے سپرد کرتی ہوں. یہ پیدا تو آزاد ہوا ہے، لیکن آج کے بعد آپ کا غلام ہے. اور انس نے بھی حد کر دی، 10 سال خدمت. کتنے؟ 10 سال. وہ انس جو 10 سال خدمت کرے، جو ایسی محبتوں سے رکھا گیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی ملازم کسی ساتھی کو ساتھ رکھنے کا. کہ انس کہتے ہیں مجھے نبی نے کبھی اوے بھی نہیں کہا، اف بھی نہیں کہا. ہاں کبھی کام بھیجتے، میں جا کے بچوں کے کھیل میں لگ جاتا، دیکھنے لگ جاتا، رسول پیچھے سے آتے ہیں، مجھے اپنے بازو میں لے لیتے ہیں، کبھی میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کبھی میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. وہ انس جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، وہ انس جو رسول اللہ کا چھوڑا ہوا کھانا کھاتا ہے، وہ انس جو رسول اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، جو دعائیں اور برکت حاصل کرتا ہے، وہ انس. نبی نے کہا تھا ایک حدیث سنانے والا، یاد رکھنے والا، پہنچانے والا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے، آزاد کر دے، شاداب کر دے. وہ انس جو 2200 احادیث امت کو سنا گیا، رسول کی باتیں پہنچا گیا. یہ ساری باتیں میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا کہ آپ کو اس شخص کی قدر و قیمت کا انداز و احساس ہو. وہ ان میں شامل ہے جن کو رب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا، جن سے اللہ راضی ہوا، جو اللہ سے راضی ہوئے. انس ان میں شامل ہے. وہ رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنے والا، وہ رسول اللہ سے دین کو سیکھنے والا، وہ انس جو اتنا قیمتی ہے، جن کے لیے رب نے جنت کا وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اس انس کی بات سنا رہا ہوں جو یقینی جنتی ہے، یقینی جنتی. وہ پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول آپ میری سفارش کریں گے؟ میرا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر یہ جملہ آپ کو سمجھ آیا تو پھر مجھے بھی لطف آئے گا. جو جنتی ہے، جو رسول اللہ کا رفیق ہے، ساتھی ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے، آپ کی برکت حاصل کرتا ہے، آپ کی دعائیں، آپ نے دعائیں دی انس، مال میں سب سے بڑھ کر، عمر میں سب سے بڑھ کر، اولاد میں سب سے بڑھ کر. انس جیسا اور کوئی نہیں نظر آتا. اتنا قیمتی جنتی ہے، پھر بھی فکر اسے کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ میری سفارش کریں گے. یہ ہے تعلق. اور میرے رسول نے فرمایا ہاں میں کروں گا. کافی تھا، ضمانت مل گئی، میں کروں گا. لیکن انس کہتے ہیں اللہ کے رسول میں پھر آپ کو تلاش کہاں کروں؟ سفارش کروانے کے لیے کرنا تلاش کیوں بھائی؟ کہاں تلاش کروں؟